سوچا بھیڑ ہو جائے گی تو ملاقات میں سنانے کو موقع ملے نہ ملے، تو انہوں نے بات شروع کی. اپنے کچھ اقتصادی مسائل تھے، کچھ قرض تھے، قرض داروں کو زیادہ ذلیل کر رہا تھا، پھر ایسے مسائل تو رو رو کر اپنے ایسے مسائل بیان کیے کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب رونے لگے. میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے پریشان آدمی ہیں؟ کہ جی ہاں، میری بات آپ سمجھ، میری بات آپ سمجھ. میں نے کہا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ میرے لیے دعا کرتے ہیں. میں نے کہا پرائم منسٹر تھے ہمارے یہاں واجپئی. میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو تو واجپئی جی کی جگہ ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا دے، اور واجپئی جی کو آپ کی جگہ. پریشان ہے مسلمان، دعا کروں؟ جی ہیں، ایک دم کہتے ہیں جی ہیں. تو میں نے انہیں زیادہ وہ کرنے کے لیے آگے بڑھا نہیں، سمجھ گیا میں کیوں کہہ رہے ہیں نہیں ہے تو. لیکن میں نے کہا کہ ذرا اچھا ایسا ہے، ہندوستان کی حکومت تو ذرا کمزور ہے، امریکہ کی حکومت تو ایسی ہے جہاں چاہے جہاں چاہے تصرف کرے، دنیا میں اس کی حکومت چلتی ہے، اور بش وہاں کے پریزیڈنٹ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دے بش، اور امریکہ کی جگہ بش کو جو ہے آپ کی جگہ پریشان مسلمان بنا دے. کروں تو جی نہیں، ہاں ایسے کیسے؟ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ میں دعا کروں گا. وہ تو غیر ایمان والا، ایمان نہیں ہے اس کے بعد. ایسا ایمانی تو ہے امریکہ کی حکومت تمہارے ہو جائے گی، ساری دنیا ساری پریشانی حل ہو جائے گی. جی ہاں، اتنا سا ایمان. میں نے کہا اتنی بڑی امریکہ کی حکومت کی میں اتنا سا ایمان نہیں دے سکتا. جی اتنا سا ایمان امریکہ کی حکومت کیا بیچے ایمان کے مقابلے میں؟ یہی کہلوانا چاہ رہا تھا میں. میں نے کہا اللہ کے بندے، تیرے پاس اللہ نے اتنی بڑی دولت ہوئی ہے کہ تیرے کہنے کے بقول امریکہ کی حکومت کو کچھ نہیں بھیجتی، اور پھر تو یہ کہتا ہے کہ پریشان. کیسا پریشان؟ ہم میں سے ہر ایک نے دوستوں امریکہ کی حکومت نہیں لے سکتا ایمان کے بندے. پھر ایسا ایمان ہونے کے بعد ناشکری، ہائے میرا یہ آج اس کے منہ پر دیکھیے اللہ کی ناشکری کے اوپر. ایک زمانے میں نے سروے کیا، اتنی نعمت ہے میرے دوستوں، اللہ کی اتنے انعامات، کروڑوں کروڑ انعامات ہر لمحہ ہمارے اوپر برس رہے ہیں. انعامات ان کا شکر ہم کیا کرتے ہیں، ان کا خیال بھی نہیں کرتے کہ ہم پڑھنے پڑتے ہیں. اور پریشانی 10 پریشانی والا مجھے دنیا میں نہیں ملا. میں نے بہت دن تک سروے کیا، 1 2 3 6 تک ہی ملی. بس کسی کو زیادہ سے زیادہ پریشان دنیا میں پریشان ترین آدمی ایسا ملا ہے جس کو 6 مسائل میں مشکل تھی. بس 6 سے زیادہ پریشانی اللہ کی نہیں ملا. نعمتیں اتنی، اور جس پر یہ ایمان دیا گیا اور جس کو امریکہ کی حکومت کے بدلے اتنی بڑی دولت دینے کے بعد پھر تو اسی کے شکر میں ساری عمر الحمدللہ کرتا رہتا اور دھن میں لگ جاتا تو کم تھا. دوستوں مجھے یہ بتانا ہے، اس گئے گزرے دور میں ہم ایمان کو اتنی قدر کرتے ہیں کہ ہمیں ایمان رہے، ایمان پر سلامت رہے، ایمان کیسے محروم نہ جائے. امریکہ کی حکومت نہیں دے سکتے. ہمارے کتنے خونی رشتے کے بھائی، ہمارے رب کے بندے، ہمارے نبی کے امتی اس ایمان سے محروم ہمارے سامنے چتاؤں میں چلے جا رہے ہیں، اور ہماری بے ایمانی کے باوجود ہماری ایمان ہم اپنی ایمان پر ہمیں فخر ہے. کتنے لوگ ہمارے سامنے قوت کی وہ سمسیا یہ نہیں کہا ہے کہ ایک ماں باپ کے اولادی بھائی ہوں گے ہم انہیں، اور یہ نہیں ہمارے سامنے وہ چتاؤں میں جل جاتے ہیں، ہمارے سامنے وہ چتاؤں میں نہیں، یہیں کی آگ میں نہیں. یہاں کے بعد ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھی بات سے زیادہ سچا یقین ہے اس بات پر کہ جو شخص ایمان کے بغیر ہمارا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا اور دوزخ کی دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے چلا گیا. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، اور ہم مرنے پر خوشی مناتے ہیں، پھر نار والصبر کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایمان کا حق ادا کیا، ہم نے تو اپنی ایمانی حمیت کا ثبوت دیا پھر نار والصبر. بلکہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مرنے کی، ایمان کے بغیر مرنے کی دعائیں کرتے ہیں، ہلاکت کی وہ دعائیں کرتے ہیں. صورت حال دنیا سے جاتے ہیں. ہمارے سامنے پچھلے دنوں بھائی رئیس احمد کستری رئیس تھے، ان کا انٹرویو افغان میں چھپا تھا. وہ جو ہے ان کے بڑے بھائی ویجیلنس انسپیکٹر تھے آگرہ میں. ایک نوجوان کو ایسی غلطی سے، غلط فہمی کی وجہ سے پکڑا گیا کہ شاید یہ SIM کا ممبر ہے. اس کا بریف کیس بھی وہ ضبط کیا گیا. تو اس میں آپ کی امانت آپ کی سیوا میں میری کتاب ہے ہندی میں، اس کے کچھ نسخے تھے وہ بھی پکڑ لیے گئے، لے لیے گئے. وہ محبت کی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب ہے. وہ چھپوائی تھی بیاور میں. ایک شرما تھے ہمارے ایک دوست اور ایک جرنلسٹ تھے غیر مسلم، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس پر ایک کانفرنس کی بات ایک پروگرام کیا. ایک سنستھا بنائی آپ کی امانت آپ کی سیوا کے نام سے. بیاور کی بڑی اہمیت کا حامل ہے، مختلف مذہبی تنظیموں کے بڑے بڑے دفاتر ہیں. اس وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا سیمینار کیا گیا اور یہ کتاب انہوں نے
چھپائی ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے اور وہ لوگوں کو تقسیم کی گئی. اس کی کچھ کاپیاں اس کے پاس ہوں گی, وہ اس وقت کے سامنے پڑھا تو ان کے دل کو لگ گئی, لیکن محفوظات میں وہ جمع کر دی گئی تھی تو دوبارہ پڑھنا چاہا. یہ کہ بھائی جو بھائی رئیس ہیں انٹر میں 2 سال بیمار ہو گئے تھے, فیل ہو گئے تھے, پھر یہ مستری بن گئے. خاندان تھوڑا پڑھا لکھا تھا. جے پور ہائی وے پر, دلی جے پور ہائی وے پر بہروڈ ایک جگہ ہے مڈ وے, وہاں پر انہوں نے ورک شاپ کھول لیا تھا. انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی بھیا تم راجستھان میں رہتے ہو تو راجستھان سے ہی کتاب چھپی ہے. بیاور پہلے انہیں خط لکھا کہ مجھے کتاب پڑھنی ہے, آپ کتاب بھیج دیں, جو بھی قیمت منگوا لیں. مگر وہ جب مطبوعات تو تھا نہیں کہ وہاں سے چھپے, ختم ہو گیا تھا, پروگرام کیا تھا وہاں سے نہیں مل پائی. وہ بھائی کو بار بار تقاضا کرتے تھے. ایک لالا جی ان کے یہاں گاڑی لے کر آئے بھائی کے پاس, مستری صاحب کے پاس, مستری نریش ان کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو, کہ بیاور سے آئے. کہ بیاور سے آئے ہو تو گاڑی میں ٹھیک کروں گا, گاڑی کی کچھ ٹھیک مرمت کے پیسے نہیں لوں گا, بس ایک پیسے اجرت ہے مزدوری کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی امانت کتابیں لا دیجیے وہاں سے چھپی ہیں بیاور سے. کہا اچھا پیسے لے لو, وہ آپ کی امانت بھی لا دیں گے. نہیں بس آپ کی امانت پیسے نہیں دیے. وہ بیاور گئے, معلومات کی انہوں نے, وہ پتہ لکھ کر انہوں نے دے دیا کہاں سے چھپی ہے. وہاں جا کر ہمارے چپا جی ہیں ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ وہ کتابیں ختم ہو گئی ہیں, مطلب دلی میں مل جائیں گی یا بلت میں مل جائیں گی. وہ لالچ کیا ہے کہ بھائی بیاور میں تو ختم ہو گئی ہیں, ہم دہلی جا رہے ہیں, ہر ہفتے آتے تھے, وہ بھی اس بار کرو, وہ کتابیں لے کر آئے. کتابیں 10 کتابیں مدھر سندیش سنگم سے, دہلی میں ایک مطبعہ ہے, وہاں سے 10 کتابیں لا کر انہوں نے مستری نریش صاحب نے ایک کتاب رکھی, باقی 9 کتابیں اپنے بھائی کو بھیج دی. انہوں نے پڑھی تو دل میں آئی بات, یہ تو سچی بات ہے, اگر اس ایمان کے بغیر مر جائیں گے تو وجہ کے 200 میں چلیں گے. ایک میواتی امام صاحب مسجد میں تھے, ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا بھائی دلی چلے جاؤ, ہمارا دفتر ہے, دادا اپنا وہاں بھیج دیا. میں تو نہیں تھا, کسی نے انہیں کلمہ پڑھایا ہوگا, ڈیوڈ خان نے کارروائی کرائی. اس کے بعد وہ جماعت میں چلے گئے. جماعت میں 40 دن لگا کر جب واپس آئے تو گھر وہاں پہنچے بہروڈ, ان کے والد کی بہت سخت طبیعت خراب, ریٹائرڈ افسر تھے ان کے والد. مسلمانوں سے بہت دوستی تھی, 80% دوست مسلمان تھے, اور اس میں مسلمانوں کے یہاں کھانے کو بھی پسند کرتے تھے, بہت زیادہ کہتے تھے. ان کا خیال یہ ہے کہ 50% کھانے وہ مسلمانوں کے گھر میں کھاتے تھے. یہ جب پہنچے ہیں مستری, ان کا رئیس نام ہو گیا تھا, جماعت میں سے واپس رات ہی کو چلے. فتح پور سیکری آگرہ کے بعد اصل وہاں کے رہنے والے. فتح پور سیکری پہنچے تو یہ بھائی جو انسپیکٹر تھے CID میں, یہ بھی انہوں نے کہا آپ کی امانت پڑی تو اسلام قبول کر لیا. اور دونوں بھائی مسلمان تھے. اب اپنے والد کو بہت کوشش کی رشتہ داروں اور بڑے بھائیوں کو ان کی سمادھی بنا دے. ہندو ریتی رواج کے مطابق جلائے نہ جائیداد نہ دیا جائے. تو مذہب میں بہت سے لوگوں کے, بڑے لوگوں کی سمادھیاں بنائی جاتی ہیں, تو کم سے کم یہاں تو نہیں چلیں گے, اپنی آنکھوں سے تو چلتا نہیں دیکھیں گے. انہوں نے بہت خوشامد کی, لیکن کسٹمز کچھ اس طرح کے تھے اور وہ رشتہ دار نہیں مانے, انہیں دلا. وہ واپس آئے یہاں پر, دہلی میں آئے تھے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا تو وہ ہمارے بیٹے احمد ان سے بات کر رہے تھے اپنے والد کے بارے میں. تو مسجد خلیل اللہ, وہاں ایک مسجد ہے, اس میں 3 مرتبہ ہچکیوں سے روتے رہے, چیخیں لگ گئی. انہوں نے کہا احمد بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں, سوچیے ذرا, غور کیجیے کہ وہ میرا باپ جو میرے بخار کو دیکھ کر توڑ جاتا تھا, میرے ماتھے پر بار بار ہاتھ رکھ کے دیکھتا تھا, میری گردن میں ہاتھ رکھ کے, بچہ کتنا گرم ہو رہا ہے, بخار کتنا تیز ہو گیا ہے, اس کی نس نہ پڑ جائے, ڈاکٹر کو بلا لو. وہ میرا باپ جو میرے بخار کو دیکھ کر تڑپ جاتا تھا, میرے سامنے میرے بھائی نے اس کو جلا دیا. تو جلتے جلتے جب اس کا سر رہ گیا تو میرے بھائی نے میرے سامنے اس کا سر لانے سے پھوڑا اور اس کے سر کے اندر کے بیٹے کو جلایا. میرا احمد بھائی یہ ڈرامہ نہیں ہے, یہ کوئی ناول. بابا کہتے تھے چیخیں لگتی, اس کے اثر ہوتے تھے, یہ کوئی ناول نہیں ہے, یہ ڈرامہ نہیں ہے. میرا لالا باپ, وہ باپ جو جس کے 80% مسلمان دوست تھے, 50% کھانے اس نے مسلمانوں کے گھر کھائے. راجپوت خاندان کے گوشت کا مانساہار سے دور رہنے والے باپ, میرے باپ کو بریانی تو کھلاتے رہے. اس کے ایمان کی فکر لگی, اس کو آگ سے بچانے کی فکر لگی. میں کیسے ان بے ایمانوں کو ایمان والا کہہ دوں میرے بھائی, میں ان بے ایمانوں کو کیسے ایمان والا کہہ دوں جو اپنے سامنے میرے باپ کو جلتا ہوا دیکھتے رہے اور زندگی میں اس کی فکر. میں احساس میں کتنے ہمارے فنی رشتے کہ بھائی ہم انہیں غیر ہی کہتے رہتے ہیں. اور میرا تعارف ہوتا ہے غیروں میں دعوت کا کام کرتا ہے. ابھی غیریت ہی نہیں سمجھ میں آئی ہے, کیسے نبی سے محبت کا دعویٰ قرآن مجید کے لیے پڑھتے ہیں. سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن نے ذکر کیے. قوم کے لوگوں نے کیسے نبیوں کو ستایا, کیسی سازشیں کی, کیسی تکلیفیں دی, کیسے ذلیل کیا, کیسے رسوا کیا, کیسے کیسے فکریں ان کو کرتے, لیکن ہمیشہ کہتے رہے یا
کرو اپنے رب، اے میری قوم، اے میری قوم. ساڑھے نور تو ذرا سی دیر میں ہمارے یاد ہوتا ہے، ذرا سی مسئلہ ہوا سنو. کیسی محبت، کیسی دل بری داستان. اللہ سے فریاد کرتے ہیں انی ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے میرے رب، میں نے اپنی ظالموں کو، غیروں کو دعوت دی. یوں نہیں کہا نبی نے، ان ظالموں، ان کافروں، مشرکوں کو دعوت دی. یہ نہیں کہا میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، دن رات بلایا. کیسی داستان. انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کیسی درد داستان سنائی ہے، کیسے کیسے سناتے تھے. مفسرین نے کہا ہے کہ سر تک پتھر سے جبرائیل آ کے ہٹاتے تھے، فکرے کستے تھے، گالیاں دیتے تھے. 950 سال، ایک دن نہیں، 950 سال. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ خیر ہے، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ دشمن ہے، پھر بھی نہیں کہا حریف ہے، پھر بھی بد دعا اس کو کہتے ہیں. ہاں میرے دوستوں، وہ دعا تھی، وہ محبت والا جملہ. ہدایت نہیں ملے گی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اللہ ان کو اب زمین میں چلنے والنے کی مدد کر دیجیے، ان کو سفید سے مٹا دیجیے، ان کو کچھ دن اور. جب آپ نے طے کر لیا ہے کہ یہ ایمان نہیں ملے گا، یہ دوسرے لوگوں کو بھی رکاوٹ بنیں گے، ان کو گمراہ کریں گے، اور زیادہ گناہ کر کے اور زیادہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ بس کا عذاب اور ہو گیا. یہ درد مندانہ دعا ہے. اس یہ نوح علیہ السلام کا پیدا. ہم اس کے بعد سورہ نوح پڑھ پڑھ کر بد دعائیں کرتے ہیں، غیر ہی کہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ کتنا ستایا. ابھی کا دوستوں کیا ہے، کتنا ستایا، مکہ چھڑوا دیا. کتنی محبت میں درد میں ان کو دعوت دیتے تھے. پتھر راستے میں کانٹے ڈالتے تھے، کوڑا ڈالتے تھے، سر اقدس پر ہول رکھ دیتے تھے، سجدہ گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹا. 3 سال شام تعلیم میں پتے کھانے پر مجبور کر دیا، گرفتار کر کے قید اور جو ہے بائیکاٹ کر کے. اس پر بھی نہیں بس کیا، مکہ چھڑوانا پڑا. مکہ چھوڑتے جا رہے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی محبت، کیسی محبت تھی مکہ سے، اپنے وطن سے. آپ مڑ مڑ کر دیکھتے جا رہے ہیں مکہ تجھ سے مجھے کتنی محبت ہے، مگر تجھ میں رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. مدینہ اور طائف 450 کلومیٹر جا کے چین سے رہنے دیا. بدر میں آئے حملہ کرنے. بدر میں جب دیکھا ان کی کھائی 313 کو 1000 پر فتح حاصل ہوئی، تو پھر اور زیادہ جلن پڑ گئی. پھر دوبارہ عہد میں آئے تو شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اگر ایک چوک کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا. اور پھر مسلمانوں نے جو گزری 70 جانباز صحابہ شہید کیے گئے. رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، ان کے رشتے والوں نے انہیں شہید کیا. حضرت حمزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے چچا کو وحشی نے کیسے درد مندانہ انداز سے قتل کیا، فاقانہ انداز سے، کیسا سفاقانہ انداز میں قتل کیا. آپ کا کلیجہ نکال کر ہندا کو دیا چبانے کے لیے، آپ کے کان کاٹے، آپ کے ناک کاٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کو دیکھتے ہوئے چچا کی لاش پر پہنچے تو بلک بلک کر رونے لگے. کوئی ہے نہیں تو میرے چچا کو روئے. آپ یہ ہٹاتے کاندھے سے لگا کر کوئی میرے غم میں شریک ہو. آپ نے فرمایا اسلام میں نوحہ نہیں. آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ نے جو ہے ایک طالب نے کڑا دھکا دے دیا، آپ کا سر اقدس پھٹ گیا. بلکتی ہوئی روتی ہوئی آئی، اپنے ابا کے سر میں خون بہتا ہوا دیکھا، کھجور کی چھال جلائی اور سر میں بھری. کچھ لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے بد دعا کیجیے،